جی ناظرین، معزز مہمان کا پرتپاک استقبال اور تمام مراحل، گارڈ آف آنر، اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا گیا۔ اور نازیہ، جس محبت سے اور اپنائیت سے یہ پودا لگاتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو دیکھا، انہوں نے رسمی طور پر صرف تھوڑی سی مٹی نہیں ڈالی، بلکہ دوستی کے اس درخت کو پروان چڑھانے کے لیے بہت مضبوطی سے اس کی بنیاد رکھی۔ بالکل ایسی بات ہے ناظرین، آپ یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت، اور آپ کو بتائیں تو وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں۔ اور اگر ہم کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں تو اس وقت جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو دونوں ملکوں کے قومی ترانے پیش کیے گئے ہیں۔ ایرانی صدر نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایرانی صدر سے پاکستانی وفد کا تعارف کروایا اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے فرداً سب سے ملاقات کی۔ پھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ایرانی وفد کا تعارف کروایا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے لان میں جو ہے وہ پودا لگایا۔ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے ابھی کہ اس طرح محبت اور اس طرح اپنائیت کے ساتھ وہ پودا لگایا گیا کہ ہم بھی مسکرا رہے تھے، اور یہ اسی دونوں ملکوں کی جو مضبوط دوستی ہے یہ اس کی ایک عکاس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ایرانی قیادت، ایرانی ڈیلیگیشنز، ایرانی سفارتکار پاکستان میں کسی بھی تقریب میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس خطے سے ہمیں اپنے وطن کی خوشبو آتی ہے، ہمیں اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ پاکستان کی تہذیب میں، پاکستان کی تعمیرات میں، کلچر میں، لباس میں، خوراک میں، ہر چیز میں وہ اپنائیت ایران کی تہذیب سے اور عرب تہذیب سے، جو خطے میں جن تہذیبوں کا اثر زیادہ رہا، اس میں بالخصوص ایران کیونکہ ایک انتہائی شاندار تہذیب کا حامل ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے، اور اس کے اثرات اس خطے کے تمام حصوں پر ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو ڈاکٹر بھی ہیں، اور نازیہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اردو میں، انگلش میں جسے فزیشین کہتے ہیں، فارسی میں اسے پزشک کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے نام کا بھی حصہ بنا ہے۔ اور ڈاکٹر مسعود پزشکیان اور ان کے علاوہ باقر قالیباف، عباس عراقچی، یہ پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے مستقل دنیا بھر کے مختلف ممالک کے دورے کر رہے تھے۔ سفارتکاری کے حوالے سے چین، روس، امارات، قطر اور یورپی ممالک کے دورے، پوری کوشش تھی کہ جنگ بندی ممکن ہو سکے اور ایران اپنے ان حقوق کا دفاع کر سکے جو اس کو عالمی ضمانتوں کے تحت حاصل ہیں، چاہے اس کا پرامن نیوکلیئر پروگرام ہو یا اپنے دفاع کی صلاحیت ہو۔ اور آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی دنیا واقف ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ اب اسرائیل کا رویہ منفی ہوتا جا رہا ہے اور وہ امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ میں سائننگ کی تقریب کے بعد ہی جو اسلام آباد ڈکلیریشن تیار ہوا تھا، اس کے بعد سب سے پہلے شکر گزاری کے اظہار کے لیے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی پاکستان آمد ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل وجہ فرمایا۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں جو کردار ادا کیا ہے ناظرین، پوری دنیا سے پذیرائی پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ پاکستان نے ایک بہترین سفارتکاری کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف جنگ کو رکوایا بلکہ انتہائی مشکل مراحل طے کرتا ہوا دونوں ملکوں کو مذاکرات کی میز پر بھی لانے میں کامیاب ہوا۔ اگر ہم کچھ بات کریں تو صدر مسعود پزشکیان نے اس سے قبل 2025 اگست میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد آج یعنی 23 جون 2026 کو وہ پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا دورہ ہے زبیر۔ اور نازیہ، اس وقت جب ہم پاک فوج کے ان خوبصورت جری جوانوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے سپہ سالار کی یاد آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز محور رہے، جن کی اس سفارتکاری کا امریکہ نے بھی اعتراف کیا، ایران نے بھی اعتراف کیا، ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں محفوظ بنانے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعظم محمد شہباز، وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایران کے دوروں کا بھی انتہائی اہم کردار ہے۔ بالکل، اور یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں۔ باضابطہ استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے اعزاز میں، اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ صدر مسعود پزشکیان کا یہ جو دورہ ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان کی انتھک کاوشوں کی بدولت زبیر کئی ماہ سے جو جاری جنگ تھی نہ صرف اس کا خاتمہ ہوا ہے بلکہ پاکستان ہی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس سے اس جنگ کے بندی کا خاتمہ ممکن ہوا، اور پھر مذاکرات کے سفر تک کا جو ایک کٹھن مرحلہ تھا وہ نہایت پاکستان نے دور اندیشی، ثابت قدمی اور بصیرت کے ساتھ نبھایا ہے، اور راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو نہ صرف دور کیا ہے بلکہ دونوں فریقین کو ساتھ لے کر چلا ہے پوری خلوص نیت سے۔ نہ صرف اس خطے کو زبیر جو کہ پوری طرح سے جنگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا اس کو بچایا، بلکہ پوری دنیا کو تیسری جنگ کے دھانے سے واپس لے کر آیا ہے۔
اور نازیہ اس بات سے اب دنیا واقف ہے کہ ہم سے پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور فلسطین کے لوگوں کے دل بھی دھڑکتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ لبنان کے لوگوں کی بھی سوچ امن کے لیے اگر کسی کی جانب دیکھتی ہے تو پاکستان کی جانب. شام کے اندر کوئی بدامنی ہو، ایسے واقعات ہیں تو ان میں بھی ان سب کی نظروں کا محور مرکز پاکستان ہوتا ہے. اور اب صرف امید نہیں، پاکستان دنیا کے لیے امن کے یقین کی ایک علامت بن چکا ہے. بالکل. اور ایرانی صدر جو ہیں، اگر ہم بات کریں زبیر، تو یہ ان کا جو دورہ ہے نہ صرف پاکستان کا جو مخلصانہ کردار ہے اس کا یہ اعتراف ہے، بلکہ ان دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں اب آگے کیسے بڑھنا ہے. کیونکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے آف ایئر کہ ایران کے جو سینکشنز ہیں وہ بھی اب ہٹ گئی ہیں، آئل ایکسپورٹ بھی ان کا ممکن ہو پایا ہے. تو کس طرح سے اب ان کو میٹیریلائز کیا جا سکتا ہے. اب جو تعلقات ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے تو یقینی طور پہ ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے، جس کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کی سب سے آسان صورت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت اب بحال ہو سکے گی، اوپن ہوگی. گبت کا بارڈر ہو، تافتان کا بارڈر ہو، سینکڑوں کلومیٹر کے ان بارڈرز سے اور سمندری راستوں سے تجارت. چابہار، بندر عباس، گوادر اب یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھائی ہیں. اور ان کی خواہش ہوگی کہ دونوں ملکوں کی بندرگاہوں کا اچھا استعمال ہو سکے، لینڈ ٹریڈنگ کا اچھا استعمال ہو سکے، ٹریڈ کوریڈورز کا اچھا استعمال ہو سکے. چین پاکستان کا ہمیشہ کا آزمودہ دوست، اس نے بھی ان امن کاوشوں میں اہم کردار ادا کیا. وہ سی پیک کوریڈور کے ذریعے دنیا کو جوڑنا چاہتا ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں وہ دنیا کے ہر ملک کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ مل کر تجارت کرو، ایک دوسرے کے مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرو. یہی کام شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کر رہی ہے، جس کا پاکستان ایک متحرک رکن ہے. اور دنیا بھر کے ان ممالک کی کاوشوں سے، چاہے وہ رشیا ہو، چائنا ہو، لیکن قدرت کو منظور تھا یہ تاج پاکستان کے سر پر رکھنا، جو اس خطے میں امن کا داعی بن کر سامنے آیا. اور بار بار لوگوں میں، ملکوں میں یہ مایوسی ہو رہی تھی. کبھی امریکی صدر کے بیانات نازیہ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے تھے، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر نے کچھ ایسے بیانات دیے جن کا اثر ان مذاکرات پر پڑا. اور ایرانی ٹیم نے ایک عارضی تعطل بھی آیا تھا سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران، لیکن پھر پاکستان نے دوبارہ دونوں فریقوں کو سمجھا بجھا کر مذاکرات کی میز پر لانے پر آمادہ کیا. اور زبیر، جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو مرحلہ تھا مذاکرات کا، جنگ بندی سے لے کر مستقل جنگ بندی تک کے دوران کا جو سفر رہا ہے، اور ابھی جو مذاکرات تکنیکی مرحلے والا معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے. بیش بہا اور بے تحاشا ایسے مقامات آئے ہیں جب لگتا تھا کہ واپس معاملہ چلا گیا ہے، لیکن یہ صرف اگر ہم کریڈٹ دیں تو صرف پاکستان کے حصے میں آتا ہے کہ پاکستان نے ان تمام غلط فہمیوں کو اور جو خطے کے اسپوائلرز ہیں ان کی تمام سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے دونوں فریقوں کو اعتماد میں لیا. اور یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ دونوں فریق جو کہ حالت جنگ میں تھے، لیکن دونوں کا بھرپور اعتماد، بھرپور بھروسہ پوری دنیا میں صرف اور صرف پاکستان پر تھا، جس کی وجہ سے آج یہ ممکن ہو پایا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں اب باقاعدہ مذاکرات میں جا چکے ہیں. نازیہ، پورا اسلام آباد سجا ہوا ہے، خوبصورت سڑکیں، ان پر روشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پر نیون سائنز اور تصاویر ایرانی صدر کی، ایرانی پرچم پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں لہراتا ہوا. شیراز دورانی ہمارے سینئر رپورٹر ان تمام تفصیلات سے آج رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، ہمیں تازہ ترین تفصیل سے آگاہ بھی کریں گے.